خریم بن اوس کھڑے ہوئے پیچھے، عرض کیا یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجیے، یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجیے۔ فرمایا یہ لڑکی تمہاری ہو گئی، تم لے لو، یہ لڑکی تمہاری ہو گئی، تم لے لو۔ اللہ کی شان، آپ کا زمانہ گزر گیا، وہ لڑکی ان کو نہ ملی۔ حضرت بکر کا زمانہ گزر گیا، وہ لڑکی نہ ملی۔ حضرت بکر کا زمانہ گزر گیا، وہ لڑکی نہ ملی۔ لیکن ان 3 دوروں کے گزرنے کے باوجود خریم بن اوس کو اس لڑکی کے حاصل ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا۔ نہیں، زمانے جتنے چاہے گزر جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک صحابی کو ایک خبر دے دیتے، ان صحابی پر اگر ظاہری طور پر نزاع کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی، یہ کہ نزاع کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، جب تک یہ بات پوری نہ ہو جاوے جو اللہ کے نبی نے فرمائی، یہ بات پوری نہ ہو جائے مجھے موت نہیں آئے گی، مجھے موت نہیں آئے گی۔ جب تک یہ بات پوری نہ ہو جائے، ابو ذر غفاری بیمار ہوئے اور ایسی حالت ہو گئی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ابھی اس منٹ ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں مر رہے ہیں، مدینے میں ہوتے آپ تو سب لوگ آپ کی جنازے میں شرکت کرتے۔ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، میں مروں گا نہیں، میں مروں گا نہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا وقت آخری آ گیا، آپ کی حالت اب بچنے کی نہیں ہے۔ کہ نہیں، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر تمہاری موت ایک جنگل میں ہوگی، تمہاری موت ایک جنگل میں آئے گی، اور امت کے بہترین لوگ تمہارے جنازے میں شرکت کریں گے، امت کے بہترین لوگ تمہارے جنازے میں شرکت کریں گے، اور تمہاری موت ایک جنگل میں آئے گی۔ میں یہاں شہر میں نہیں مروں گا، اس لیے کہ میرے پاس یہ خبر ہے، میرے پاس یہ خبر ہے۔ کتنے زمانے گزر گئے، کتنے دور گزرے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ان کے 2 ساتھی اور تھے، ان کے ساتھ ان کی وفات ہو گئی۔ کہنے لگے نہیں، آپ نے فرمایا کہ تم تینوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کی وفات ایک جنگل میں ہوگی، اور اس زمانے میں امت کے بہترین لوگ تمہارے جنازے میں شرکت کریں گے۔ اور عثمان کے زمانے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نعرہ یہ تھا اور ان کا مذہب یہ تھا کہ جس کے پاس 1 درہم اس کی ضرورت سے زائد ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دے دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دے تو کفر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنا تو کفر ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مسلمان زکوٰۃ نہ دے۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جس کے پاس 1 درہم اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اس درہم کو دوسرے پر خرچ نہیں کرتا، تو یہ درہم قیامت کے دن آگ میں تپا کر، جہنم کی آگ سے تپا کر اس کے بدن پر داغ لگائے جائیں گے۔ یہ ان کا مذہب تھا، اس کا ابو ذر غفاری جہاں جاتے وہاں یہ بیان کرتے، کیونکہ فتوحات کا زمانہ آ چکا تھا، صحابہ کے پاس مال تھا، لوگ پریشان کہ ابو ذر غفاری جہاں جاتے ہیں وہاں فقراء سارے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں، ان میں مالدار لوگ پریشان ہو گئے ان سے۔ عثمان رضی اللہ تعالی نے ان کو ربضہ کے جنگل میں کہا وہاں ٹھہر جاؤ تم، وہاں یہ رہتے تھے
اللہ کی شان. وفات جب قریب آیا تو یہ اور ان کی بیوی، یہ اور ان کی، اور کوئی نہیں تھا. یہ اور ان کی بیوی اور کوئی نہیں تھا. بیوی نے کہا کہ تمہارا یہ وقت آخری وقت آ گیا اور میں اکیلی، میرے پاس تو کوئی کپڑا بھی نہیں تمہیں کفن دینے کے لیے. کوئی کپڑا کفن دینے کے لیے نہیں ہے، کوئی کپڑا کفن دینے کے لیے نہیں ہے. کیا ہوگا؟ اور غسل تمہیں کیسے دوں گی میں، اور میں تنہا تمہیں قبر میں کیسے اتاروں گی؟ تو کہنے لگے نہیں نہیں، تو گھبرا مت، تو گھبرا مت. مجھ سے یہ فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری موت ایک جنگل میں آئے گی بیابان میں، اور ایک امت کے بہترین لوگ تیرے جنازے میں شرکت کریں گے. کہا کہ حج ہو چکا، راستے بند ہو چکے، قافلے جو گزرنے سے گزر چکے، اب تو یہاں کوئی آنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں، تو گھبرا مت. جب میرا وفات ہو جائے تو تم میری لاش کو یہاں جو راستہ گزر رہا ہے یہاں رکھ دینا. لاش کو یہاں راستے میں رکھ دینا، امت کے بہترین لوگ گزریں گے. تب یہاں کون آئے گا اس جنگل میں؟ لیکن وصیت کے مطابق انہوں نے ابو ذر غفاری کی لاش کو انتقال کے بعد راستے میں رکھ دیا. اور بیٹھ گئی، دیکھو کون آئے گا. اتنے میں دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا. یہ سیدھے پر چڑھی، اشارہ کیا. لوگوں نے کہا اس جنگل میں ایک عورت، اکیلی عورت، آس پاس کہیں کوئی آبادی نہیں، یہ عورت یہاں اکیلی. لوگ اپنے اونٹوں کو دوڑا کر قریب لائے، دیکھا کہ ایک عورت ہے. کہ تو اکیلی عورت یہاں جنگل میں؟ کہا کہ نہیں، وہ دیکھو جنازہ رکھا ہوا ہے. کس کا جنازہ ہے یہ؟ کہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے. صحابہ چیخ مار کے روئے اور اپنی سواری کو اتنی تیزی کے ساتھ لائے جنازے کی طرف کہ قریب تھا شاید سواری سے جنازہ رون دیتے. قریب آ گئے، جلدی سے اترے سب. اللہ، ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ سب ابو ذر غفاری کے پاس آ کر بیٹھے. ابھی یہ نزا کی حالت میں تھے. فرمایا تھا کہ ہاں مجھے انتظار تھا تم لوگوں کا کہ جب تک تم آ نہیں جاؤ گے میری روح نہیں نکلے گی. جب تک تم لوگ نہیں آ جاؤ گے میری روح نہیں نکلے گی. کہا کہ ابو ذر گھبراؤ مت، ہم تمہیں غسل دیں گے، ہم تمہیں دفن کریں گے، ہم تمہیں کفن دیں گے. فرمانے لگے کہ کفن تم مجھے کیسے دے سکو گے؟ کیونکہ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب ہم میں سے کوئی کسی علاقے کا چودھری یا کسی علاقے کا گورنر یا کسی علاقے کا تحصیلدار، ہم میں کوئی نہیں تھا. ہم نے فقر کا زمانہ دیکھا ہے، فتوحات کا زمانہ، اس زمانے مر جاتے تو یقیناً جنتی ہوتے. تم میں سے کون مجھے کفن دے گا؟ ایک نے کہا کہ ہاں میں آپ کو کفن دوں گا، میرے پاس کپڑا ہے. پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کسی علاقے کے چودھری یا کسی علاقے کے تحصیلدار کبھی بنے ہو؟ کہ ہاں میں تو بڑے بڑے ملکوں کا گورنر اور بڑے بڑے ملکوں کا امیر بن کر رہا ہوں. فرمایا کہ نہیں، تمہارے کپڑے میں کفن نہیں دوں گا، تمہارے کپڑے میں کفن نہیں دوں گا.
دوسرے سے پوچھا تم بتاؤ. 3 آدمی تھے صرف. ان سے پوچھا دوسرے سے تم بتاؤ. اس نے کہا کہ میں ایک گاؤں کا تحصیلدار رہا ہوں. میں کہا نہیں, تمہارا جی کپڑا اس قابل نہیں ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے, کیونکہ بہت ممکن ہے کہ تم نے چنگی لینے میں تحصیلداری میں کسی پر ظلم کیا ہو. میں تمہارے کپڑے میں کفن نہیں لوں گا. پریشان ہو گئے. میں نے کہا بزرگ کیا کریں, کیسے تمہیں کفن دیں گے ہم. تیسرے سے پوچھا تم بتلاؤ. اس نے کہا کہ میں پوری زندگی نہ کہیں کا تحصیلدار بنا, نہ میں نے کہیں کا لونڈر بنا. البتہ اتنا ہے کہ میری ماں بہت نیک عورت تھی. اس نے اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کر میرے لیے ایک چادر تیار کی تھی. وہ چادر میرے ساتھ ہے. میں اس میں تمہیں کفن دینا چاہتا ہوں کہ ہاں تمہاری چادر میں قبول کر لیتا ہوں. تمہاری چادر میں قبول کر لیتا ہوں. وہ میں تو عرض کر رہا تھا کہ اتنے زمانے گزرے لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود آخری حالت کے آ جانے پر یہ کہتے کہ نہیں میں مروں گا نہیں, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جنازے پر جن لوگوں کی شرکت کا مجھ سے وعدہ کیا ہے اور جنگل میں مرنے کا مجھے خبر دی ہے جنگل میں مرنے کی, میں شہر میں نہیں مروں گا. ایسا یقین صحابہ کو ہوتا تھا. قریم بن اوس فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا اس لڑکی کے دینے کا, میں آپ کا زمانہ گزر گیا, مجھے یقین تھا وہ ملے گی. پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ گزر گیا, مجھے یقین تھا وہ ملے گی. پھر حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا, مجھے یقین تھا کہ وہ ملے گی. یقین تھا کہ کیا بتاؤں, شرم کی بات ہے. آج مسلمان حکام اور اغیار سے ایسی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, یوں چاہتے ہیں جلدی سے کاروبار کر لو کیونکہ اس وقت کا حاکم تمہارے حق میں ہے, اگلا حاکم تمہارے حق میں نہیں ہوگا. بعض جو ہیں جی بیچارے اپنا مال چھپائے بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت ہمارے حق میں نہیں, اگلی حکومت ہمارے حق میں آئے گی تب یہ کام کریں گے. یعنی مسلمان اپنا سارا نظام معاش ایسا حکام کے حوالے کیے ہوئے ہے اور ایسی امید لگائے بیٹھا ہے. سمجھتے تھے جو حکام سے امید کریں گے وہی احکام کو ضائع کریں گے, اور جو احکام پر یقین کریں گے اللہ رب العزت ایسے حکام کو جو غلام بنا کے رکھیں گے. تو ایک زمانہ گزر گیا, دوسرا گزر گیا, تیسرا گزر گیا. حضرت عثمان کے زمانے میں علاقہ فتح ہوا. جیسے ہم وہاں فاتحانہ داخل ہوئے, اس جماعت میں قریم بن اوس بھی تھے. جماعت سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے لڑکی کی تلاش میں. جماعت سے چھوڑ کر میدان میں لڑکی کی تلاش میں. کہاں لڑکی؟ وہ مل گئی, لڑکی مل گئی. قبضہ کر لیا اس پر جا کر. نام پوچھا شیوہ بنت بقیلہ, وہی نام, وہی حلیہ, وہی ویسا ہی خچر. لوگوں نے کہا یہ صاحب ایسی مالدار شہزادی ہے, ایسی خوبصورت ہے, انہوں نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ہی اس پر قبضہ کر لیا. آپ بلا کر پوچھئے اور واپس لیجیے لڑکی ان سے. امیر صاحب نے بلا کر کہا کہ کیوں بھائی تم نے کیسے قبضہ کر لیا؟ کہ قبضہ یہ تو میری ہے, اسے تو میں اس وقت دن لے چکا تھا جب تعلیم کے حلقے میں آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ لڑکی مجھے دے دیجیے. امیر صاحب نے کہا گواہ لاؤ. مصعب نے کہا گواہ لاؤ. روایت میں ہے یہ قریم بن اوس آئے فوراً, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ بھائی تم میں سے کوئی ہے ایسا جس نے اس زمانے میں آپ کی مجلس میں
یہ وعدہ سنا ہو؟ ہم سے پوچھ لو، صبح کی تعلیم میں کیا پڑھا تھا، شام کو خبر نہیں، شام کی